ابھی تمہیں آگے اس فضائل کی بات آگے آئے گی انشاءاللہ. یزید کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ اس بارے میں علماء نے اختلاف کیا کہ کیا یزید پر لعنت بھیجنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. یہ ان کے مابین جو اختلاف ہوا ہے اس کی بیس، اس کی بنیاد، اس کی جڑ جو ہے وہ اصل میں یہ بات ہے کہ کیا یزید مومن ہے یا نہیں، مسلمان ہے یا نہیں. اگر وہ مسلمان ہے تو مسلمان پر شخصاً لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے کہ متعین کر کے کہا جائے کہ اس مسلمان پر شخصاً لعنت ہے، یہ درست نہیں. یہ اختلاف اس میں اس بنا پر ہوا. جو لوگ کہتے ہیں کہ یزید مسلمان نہیں، اس نے جو کارنامے جو انجام دیے، خانہ کعبہ شریف پر جو حملہ ہوا ہے، خانہ کعبہ شریف کے پردے جلائے گئے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی شہادت جو ہوئی ہے، واقعہ حرہ جو ہوا، اس کی انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اس کی تفصیلات تھوڑی سی میں پیش کروں گا. یہ تمام کی تمام چیزیں بتلاتی ہیں کہ یزید جو ہے وہ، تو یہ اختلاف اصل میں اس بات پر ہوا. لیکن امت میں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہوا کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگ جاؤ، یزید کے بارے میں یہ کہو کہ اللہ اس سے راضی ہو، یہ کسی نے بھی نہیں کہا. یہ اس میں اختلاف ہوا ہے کہ یزید پر لعنت بھیجی جائے یا نہ بھیجی جائے، اس بارے میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے. تو آپ ذرا دیکھیے اور غور کیجیے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول ملیا جاتا ہے جن کے ثانی عمر کہا جاتا ہے، جنہوں نے خلفائے راشدین کی یاد کو تازہ کر دیا تھا. ان کے زمانے میں جب کسی ایک شخص نے یزید کو امیر المومنین کہا، آپ نے فرمایا اس کو کوڑے مارو، کوڑے. حالانکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ خود بنو امیہ سے تھے. آپ نے اس کو کوڑے لگائے گئے، اس کو اس شخص کو 20 کوڑے لگائے گئے تھے اس بات پر. اب دیکھیے اور غور کیجیے، میں اس بارے میں کیا اپنی رائے پیش کرتا ہوں. میری رائے یہ ہے کہ یزید کے چاہے ایمان کا قول کیا جائے یا اس کے کفر کا قول کیا جائے، جو بھی آپ قول کرنی، ہر دو صورت میں میں اس کا قائل ہوں کہ لعن علی الیزید جائز ہے. اور اس کے دلائل آپ ذرا سماعت فرمائیے. بات ہوتی ہے اصل میں دلیل کی. اگر دلیل آپ کو اچھی لگے تو مان لیجیے اور درست لگے تو مان لیجیے، کیونکہ ابھی تک ہمیں سنتے چلے، ہم نے قرآن و حدیث سے ہٹ کر تو میں نے بات کی ہی نہیں. یہ کوئی میری ابھی رائے نہیں ہوگی، یہ خلاصہ ہوگا قرآنی آیات کا. اب ذرا دیکھیے اور غور کیجیے. پروردگار نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو شخص قتل کرتا ہے کسی مومن کو جان بوجھ کے ناحق طور پر، اس کی جزا کیا ہے؟ جہنم ہے. خالداً فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کا غضب اس پر نازل ہو. ولعنہ، اور اللہ کی لعنت اس پر پڑی. وأعد له عذابا عظیما، اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے. یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ وَلَعَنَهُ، اور اس قاتل پر اللہ کی لعنت ہو. اب یہ کہہ دینا کہ نہیں جناب چونکہ مسلمان ہے تو مسلمان کو شخص متعین کر کے کہنا درست نہیں ہے. یوں کہہ دینا جائز ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، قاتلوں پر اللہ کی لعنت ہو، اس پر اللہ کی لعنت ہو. مگر ایک مسلمان کو متعین کر کے یہ کہنا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے، یہ درست نہیں ہے. یہ بات عقل میں آنے والی نہیں. دو وجہ سے، ایک وجہ تو جو میں ابھی عقلی دلائل پیش کروں گا ان سے آپ دیکھ لیجیے، دوسری میں آیت کریمہ پیش کر دوں گا، آپ کے سامنے بات ختم ہو جائے گی. دیکھیے غور کیجیے، ایک قاتل نے علیہ باللہ ہمارے سامنے کسی کو قتل کیا، قتل کر کے آئے بیٹھا ہے. کوئی آدمی کہے آپ اس پر لعنت بھیجیں، ہم کہیں جی نہیں جی بات یہ ہے کہ ہم اس پر لعنت نہیں بھیجیں گے.
آپ یہ بتلائیے جب یہ قتل کر کے یہاں پر آیا ہوا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ جو اللہ کی لعنت اس شخص پر ہے تو یہ کہنا کہ ہم لعنت نہیں بھیجیں گے، اللہ تعالیٰ نے تو لعنت بھیج دی اس پر۔ اللہ رب العالمین نے تو من جملہ تم نے ایک بار فرما دی ہے، جو بھی اس کا مصداق بنتے چلا جائے گا اس پر لعنت پڑتی چلی جائے گی۔ اب دیکھیے رب العالمین نے فرمایا ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، جس شخص نے اللہ اور کے رسول کو ایذا دی، لعنت ہے اللہ کی اس شخص پر، ان لوگوں پر، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف آخرت کی لعنت ہے کہ جہنم میں جلے گا، نہیں نہیں، یہ پھر دنیا کے کلمات بتلا رہے ہیں کہ دنیا میں بھی اس پر لعنت ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جب وہ ایسا اللہ کے رسول کو اور اللہ کو ایذا دینے والا شخص جب وہ آئے آپ کے سامنے اور آپ کہیں نہیں جی ہم تو اس پر لعنت نہیں بھیجیں گے، وجہ یہ ہے کیونکہ من جملہ تو بغیر بھیجنا جائز ہے، ویسے جائز نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو ہے ہی کافر، تو اللہ کو ایذا دے گا تو ظاہر ہے وہ تو کفر ہے نا، اللہ کے رسول کو ایذا دینا وہ تو کفر ہے۔ اب دیکھیے اور غور کیجیے میرے بھائیوں، ذرا آپ توجہ کیجیے اس بارے میں کہ میں ایک ایسی آیت کریمہ پیش کرتا ہوں جس نے اس مسئلے کو طے کر دیا، اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ لعنت شخصی جائز نہیں ہے اس پر ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث پاک آتی ہے، باب الشرب الخمر کے اندر حدیث پاک ہے کہ ایک شخص نے، حدیث کو اس طرح سے ہے کہ ایک شخص جن کا نام عبداللہ تھا، وہ لوگ وہ ایسے تھے، ان کو لوگ ہمار کہا کرتے تھے، ہمار کہتے گدھے کو۔ تو ہمار کہنے کی وجہ اصل میں یہ تھی کہ وہ کچھ ہنسمکھ آدمی تھے، جن بعض لوگ ہوتے ہیں نا بس وہ لوگ ہنس پڑے کوئی بات نہیں خیر ہے، تو بس انہیں کچھ بھی کہا جاتا رہے، بس ماحول ایک ہنسی کا بن جائے، وہ ان میں سے معلوم ہوتے تھے۔ وجہ اصل میں یہ ہے کیونکہ ان کے بارے میں حدیث پاک میں اگلا جملہ یہ ہے، اضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ شراب پی لی، جب شراب پی تو ان پر حد لگائی گئی اور انہیں کوڑے لگائے گئے۔ دوبارہ پھر انہیں بار بار جب شراب پی، دوبارہ پھر جب انہیں شراب پی تو پھر انہیں کوڑے لگائے گئے۔ تو واقعی کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہنے والے، ویسے بخاری شریف میں آتا ہے کہ کسی شخص نے کہا، انہوں نے کہا تجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ جب یہ بات کہی تو میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلعنوہ، اس پر لعنت نہ بھیجو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اما سن لو، اما واللہ ما علمت الا انہ یحب اللہ ورسولہ، میں تو یہی جانتا ہوں اللہ کی قسم کی اللہ اور کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں چونکہ وہ مسلمان تھا اور اس لیے اس پر لعنت بھیجنے سے میرے آقا نے منع فرمایا، تو مسلمان کو شخصی متعین کر کے لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے۔ میں اس کا جواب اسی حدیث پاک کے اندر موجود ہے، وہ یہ ہے کہ میرے آقا نے لعنت نہ کرنے کی جو وجہ بیان کی تھی کہ اس پر لعنت نہ بھیجو، وہ یہ تھا میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میں اس کے بارے میں یہی جانتا ہوں کہ یہ اللہ اور کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو یزید کے دل میں اگر اللہ اور کے رسول سے محبت ہوتی کبھی بھی وہ امام حسین علیہ السلام کے خلاف جو ہے فوج کشی نہ کرتا، بلکہ یزید کا کام تو یہ تھا جب اس نے یہ سنا کہ امام حسین علیہ السلام روانہ ہو گئے ہیں، تو یہ تو غلام کا بیٹا تھا نا، میرے آقا کے غلام تھے نا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو میرے آقا کے غلام کا بیٹا تھا، اس کا کام تو یہ تھا سر کے بال چل کر آتا اور حکم پوچھتا، حضور جو حکم ہو وہ حکم فرمائیے، اس کی تعمیل کی جائے گی، جو مشورہ دیں اس پر عمل کیا جائے گا۔
اس کا کام تو اصل میں یہ تھا کہ ڈرا کے لشکر بھیج دینا، یہ سارے کام کر لینا۔ آپ دیکھیے اور غور کیجیے، یہ جو کچھ بھی ہوا انتہائی ظلم و ستم ہوا تھا، تو میرے آقا نے جو وجہ فرمائی تھی لعنت نہ بھیجنے کی، وہ یزید نہیں پائی جاتی۔ اگر اس میں اللہ کے رسول سے ذرا سی بھی محبت کا پہلو ہوتا تو کبھی بھی امام حسین علیہ السلام اور خانوادہ بطول اس انداز میں کبھی بھی شہید نہ کیا جاتا۔ اس لیے یہ حدیث پاک سے حجت پکڑنا اور دلیل پکڑنا قطعاً درست نہیں ہے۔ اب میں ایک ایسی آیت کریمہ پیش کرتا ہوں جس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ لعنت شخصی جو ہے وہ بھی جائز ہے، شخصاً بھی آپ لعنت کسی شخص میں بھیج سکتے ہیں جو برا کام کرے۔ دیکھیے غور کیجیے، پروردگار نے فرمایا والذین یرمون ازواجہم، اس کو آیت لعان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جو سورہ نور کے اندر موجود ہے، آیت نمبر 6 اور 7۔ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر تہمت لگائے اور کہے کہ جی اس میں یہ خرابی ہے اور میں نے اس کو فلاں مرد کے ساتھ دیکھا ہے وغیرہ وغیرہ، اور اس کے گواہ نہ ہو سوائے اس کی اپنی ذات کے، چونکہ شوہر اچانک گھر میں آیا، اس نے ماجرا دیکھا، بندہ بھاگ گیا، ایسا ہوا، تو اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہے، کس انداز میں فیصلہ کیا جائے؟ تو اس کا فیصلہ جو ہے قرآن مجید میں رب العالمین نے فرمایا ہے۔ پروردگار نے فرمایا کہ وہ شخص 4 مرتبہ قسم اٹھائے گا، 4 مرتبہ قسم اٹھائے گا اور کہے گا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ واقعی میں یہ بات صحیح ہے جو بات میں کہہ رہا ہوں، اور اسی طرح ہی ہے۔ اور 5 مرتبہ وہ ایک جملہ بولے گا، وہ کیا کہے گا؟ 5 مرتبہ والخامسۃ، وہ 5 مرتبہ کہے گا ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو، وہ اپنے بارے میں کہے گا مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں تو۔ مطلب اصل میں یہ ہے کہ اگر مسلمان، چونکہ بات کرنے والے تو مسلمان ہے نا، اگر مسلمان پر شخصاً لعنت بھیجنا جائز نہ ہوتا تو کبھی بھی یہ جملہ اس انداز میں نہ آتا۔ وہ تو اپنے آپ کو متعین کر کے کہہ رہا ہے نا، 5 مرتبہ یہ جملہ کہہ رہا ہے نا کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، وہ تو متعین ہو گیا نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہ یزید کے ایمان کا قول بھی کیوں نہ کرو، اس کے باوجود بھی یزید پر لعنت شخصی جائز ہے اور درست ہے، اور اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں یاد آتی ہے، جب